السلام علیکم دوستو، میرا نام ہے اسامہ رشید اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل انفوٹیک ہب۔ آپ لوگوں نے ہاروت و ماروت کا نام اور ان کے قصے کبھی نہ کبھی تو سن رکھے ہوں گے۔ ہاروت و ماروت کا ذکر قرآن کے ساتھ ساتھ تاریخ کی کتابوں اور دیگر آسمانی کتابوں میں بھی ملتا ہے۔ ہاروت و ماروت کون تھے، ان کا جادو کس طرح کا تھا اور ان کے ساتھ کیا ہوا، اس حوالے سے آج ہم اس ویڈیو میں جانیں گے۔ روایتوں کے مطابق ایک دفعہ حضرت ادریس علیہ السلام کے زمانے میں اللہ تعالیٰ نے آسمان کے پردے کھول دیے تو فرشتے انسان کو گناہ کرتے دیکھ کر تعجب کرنے لگے، اور فرشتوں نے اللہ سے فرمایا کہ اے اللہ، ہم تو گناہوں کی طرف مائل بھی نہیں ہوتے، لیکن یہ انسان اتنے گناہ کرتے ہیں، اگر ہم ان کی جگہ اس دنیا میں ہوتے تو کبھی تیری نافرمانی نہ کرتے۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے فرمایا کہ ہم نے انسان کو جذبات، احساسات جیسی خصوصیت عطا کری ہیں جس کی وجہ سے وہ سوچنے اور سمجھنے کی صلاحیت رکھتے ہیں، تو اگر یہ قوتیں تمہیں دی جائیں تو تم بھی ایسے ہی کرنے لگ جاؤ گے۔ یہ سن کر فرشتوں نے اپنی جماعت میں سے بہترین اور عبادت گزار 2 فرشتوں کو چن لیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان دونوں فرشتوں جن کا نام ہاروت و ماروت تھا انسانی خصوصیت ڈال کر دنیا میں بھیج دیا۔ وہ دونوں فرشتے شہر بابل میں آ کر بس گئے اور اس شہر میں قاضی کا کام کرنے لگے جو لوگوں کے درمیان فیصلہ کروایا کرتے تھے۔ اب ایک دن ہاروت و ماروت کے پاس روتے ہوئے ایک عورت آئی جس نے اپنا مقدمہ رکھا اور بتایا کہ میرا خاوند مجھے مارتا پیٹتا ہے اور میری عزت نہیں کرتا۔ ہاروت و ماروت کو اس عورت نے زنا کی دعوت دی، لیکن ہاروت و ماروت نے اللہ کے ڈر سے یہ گناہ کا کام کرنے سے منع کر دیا، لیکن شیطان کے بہکاوے میں آ کر ہاروت و ماروت اس لڑکی کی خوبصورتی پر عاشق ہو گئے اور گناہ کی دعوت کو قبول کر لیا۔ اس لڑکی نے ہاروت و ماروت سے کہا کہ اگر تم میرے ساتھ زنا کرنا چاہتے ہو تو پہلے شراب پیو اور میرے شوہر کا قتل کر دو۔ لہٰذا ہاروت و ماروت نے شراب پینے کو چھوٹا گناہ سمجھ کر لیا، اور شراب پی کر انہوں نے باقی 2 بڑے گناہ بھی سر انجام دے دیے۔ اس لڑکی نے ہاروت و ماروت سے آسمانوں میں جانے کا عمل بھی سیکھ لیا تھا، اور جب اس لڑکی نے آسمانوں کا سفر کیا تو اللہ تعالیٰ نے اس لڑکی کو ستارے کی شکل میں نقش کر دیا، اور پھر وہ فرشتوں کو بھی اللہ تعالیٰ نے قید کر کے بابل کے ایک کنویں میں الٹا لٹکا دیا، اور آج بھی وہ فرشتے اسی کنویں میں لٹکے ہوئے ہیں۔ یہ جو ہم نے پوری کہانی بیان کری، دراصل یہ ایک اسرائیلی روایت ہے جو کہ ایک افسانہ اور من گھڑت کہانی سے کم نہیں لگتی۔ ایک اور روایت ہاروت و ماروت کے حوالے سے بہت زیادہ کثرت کے ساتھ بیان کری جاتی ہے، وہ یہ کہ ایک زمانہ ایسا بھی تھا کہ جب شہر بابل تہذیب اور تمدن کا مرکز تھا، لیکن یہاں کے لوگوں میں بت پرستی پھیل چکی تھی اور وہاں کا ہر ایک شخص بتوں کی پوجا کیا کرتا تھا۔ صرف یہی نہیں، اس شہر کے لوگ علم نجوم اور علم فلکیات میں بھی ماہر تھے، یعنی جادوگری کو اپنا دین کا ایک حصہ سمجھتے تھے۔ اگر کوئی شخص اس بابل شہر سے تعلق رکھتا تو جادوگری کا علم اس کو ضرور آتا ہوتا۔ جب حضرت سلیمان علیہ السلام بادشاہ بنے تو آپ نے اس جادو جیسے عمل کو روکنے کی ترغیب کری، اور جو جادو اور علم نجوم سے متعلق کتابیں بنی اسرائیل کے پاس تھیں وہ سب لے کر اپنی کرسی کے نیچے دفن کر دیں۔ جب حضرت سلیمان علیہ السلام کی وفات ہوئی تو شیطان ایک انسان کی شکل میں نمودار ہوا، اور اس نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے بارے میں جھوٹ بات گھڑنا شروع کر دی کہ نعوذ باللہ، حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ کے نبی نہیں تھے، وہ دراصل ایک جادوگر تھے جس کی وجہ سے جنات چرند پرند پر حکومت کیا کرتے تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے ماننے والوں نے اس بات کو رد کیا، لیکن پھر ایک دن شیطان نے حضرت سلیمان علیہ السلام کی کرسی اٹھا کر وہ ساری دفن کتابیں واپسی نکال لی، اور اس حرکت سے لوگوں کو بھی یہی گمان ہونا شروع ہو گیا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام واقعی جادوگر تھے۔ لیکن اس بات کو لے کر اللہ تعالیٰ نے قرآن میں حضرت سلیمان علیہ السلام کا دفاع کیا۔ قرآن میں آیت کا ترجمہ کچھ اس طرح ہے، اور انہوں نے اس چیز کی پیروی کری جو شیطان نے سلیمان کی بادشاہت کے وقت پڑھتے تھے، اور سلیمان نے کفر نہیں کیا تھا، کفر تو شیطانوں نے کیا تھا، لوگوں کو جادو سکھاتے تھے، اور اس چیز کی بھی جو بابل میں 2 فرشتے ہاروت و ماروت پر اتارا گیا تھا۔ قرآن کے مطابق جو جادو ہاروت و ماروت پر اتارا گیا تھا وہ دراصل اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک آزمائش تھی بابل کے لوگوں کے لیے۔ جب لوگوں کو پتہ چلا کہ یہ 2 لوگ جادوگری میں مہارت رکھتے ہیں تو بابل کے لوگ ان 2 فرشتوں سے جادوگری سیکھنے آیا کرتے۔ فرشتے جو کہ انسانی شکل میں تھے پہلے ان لوگوں کو خبردار کیا کرتے تھے کہ یہ جادو نہ سیکھو، اور یہ جادو تو صرف تمہارے لیے ایک آزمائش ہے، جو اس سے دور رہے گا وہ فائدے میں رہے گا۔
لیکن پھر بھی لوگ ان سے آ کر جادو سیکھا کرتے تھے۔ وہ جادو میاں بیوی میں علیحدگی کرواتا، رشتہ داروں میں پھوٹ ڈلواتا، لوگوں کے درمیان قتل و غارت بڑھاتا تھا۔ قرآن میں اللہ نے صاف ارشاد فرمایا ہے کہ یہ بابل کے لوگ خوب جانتے تھے کہ یہ جس چیز کی پیروی کر رہے ہیں وہ ان کے لیے نقصان دہ ہے۔ ہاروت و ماروت کے حوالے سے جتنی بھی باتیں اسرائیلی روایت میں یا کہانیوں میں ملتی ہیں، ان کے سچ ہونے کا ثبوت بالکل 0% ہے، کیونکہ وہ ساری کتابیں تحریف شدہ ہیں۔ امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو ہماری اس ویڈیو سے ہاروت و ماروت سے متعلق کچھ نیا جاننے ضرور ملا ہوگا۔ اگر آپ لوگوں کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لازمی ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ ابھی کے لیے ہمیں دیں اجازت، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔